السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ مردانہ طاقت کا ایسا خزانہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نفس کو موٹا کرنے کا لاجواب نسخہ گیلن کے حساب سے بنے گی۔ نسخے کے جزا نسخے بنانے کا طریقہ کار، استعمال کرنے کا طریقہ کار ویڈیو میں موجود ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کائنات میں خیر و شر دونوں موجود ہیں۔ شر سے بچنے کا واحد راستہ ہے اللہ کی رضا میں یوں ڈوب جاؤ صرف اللہ ہی باقی رہ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہی بتاتی ہے کہ انسان جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ 50 سال کی عمر تک انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کی تلاش میں محنت کرنی چاہیے۔ 40 سال کی عمر میں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا حقیقت میں اہم ہے اور کیا نہیں۔ ضد اور انا ایک ایسا پرندہ ہے جو کسی کے سر پر بیٹھ کر احساس دلاتا ہے، کسی کے سامنے غلطی کے باوجود جھکنا نہیں، ورنہ چھوٹے پڑ جاؤ گے۔ ناف سے نیچے کی محبت اور ناک کے اوپر کی انائیں دونوں ہی ذلت کا باعث بنتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن دبا دیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ کبھی گھر کچے تھے، لوگ سچے تھے، پیسہ کم تھا مگر ایمان کامل تھا، لباس میلے تھے مگر دل صاف تھا، ہونٹوں میں مسکراہٹ تھی، دلوں میں بھائی چارہ تھا، اور آج گھر پکے ہیں مگر لوگ جھوٹے ہیں، پیسے کی فراوانی ہے لیکن ایمان کمزور ہے، ہونٹوں میں مسکراہٹ ہے لیکن دل میں منافقت ہے، اور لباس صاف ستھرا مگر دل میلے کچیلے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے، ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات کو سننا چاہتا ہے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ دلوں میں رہنا سیکھو، گھروں میں تو سب رہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نعمتوں پر عمل کر لیں۔ زندگی بھر ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ وہ لڑکی یہ گمان کرتی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، عورت یہ گمان کرتی ہے
کہ ماں نہیں بنے گی۔ نوجوان سوچتا ہے کہ وہ فقیر اور مفلس ہو جائے گا۔ بوڑھے سوچتے ہیں کہ وہ بیماری میں گرفتار ہو جائیں گے۔ طالب علم سوچتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ساری بدگمانیاں اور بری سوچیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کوشش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب ہی بے وقوف بن جاتا ہے۔ دعا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے۔ ہڑ سے قبض ہو جاتی ہے۔ شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہے۔ جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو سینے سے قرآن صاف ہو جائے گا۔ اس چیز کو وہیں چھوڑ دینا بہتر ہے جو ذلت کا باعث بنے۔ جو انسان زندگی سے محبت اور نرمی کو نکال دیتا ہے اسے سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ ایک سمجھدار شخص اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ صحت کے بعد سب سے اہم چیز عزت ہے۔ اگر عقل مند بننا چاہتے ہو تو آپ کو تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ آج سیر موسلی سفید ہم وزن دودھ میں پکائیں۔ جب دودھ خشک ہو جائے تو سائے میں سکھائیں۔ صفوف بنا کر 1 تولہ جائفل اور 1 تولہ جاوتری ملا دیں اور شہد کے ہمراہ جنگلی بیر جتنی گولیاں بنا لیں۔ روزانہ رات کو 1 گولی دودھ کے ہمراہ لیں۔ قوت بہ میں اضافہ اور منی کو گاڑھا کرتی ہے۔ گھر میں 5 قرآن رکھے ہوتے ہیں، پھر بھی جنات اور شیاطین گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو پھر 1-2 آیات کا تعویذ بنا کر گلے میں پہن لینے سے انسان کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جس طرح شہد کھانے میں شفا ہے نہ کہ شہد گلے میں ڈالنے سے، اسی طرح قرآنی آیات پڑھنے سے شفا ملتی ہے، گلے میں ڈالنے سے نہیں۔ افریقہ میں ہر صبح ایک ہرن جاگتا ہے۔ ہر صبح اس کا خیال یہی ہوتا ہے، ہر حال میں شیر سے زیادہ دوڑنا ہے، ورنہ وہ شیر کا نوالا بن جائے گا۔ انہی جنگلوں میں ہر صبح ایک شیر جاگتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ ہر حال میں ہرن سے زیادہ دوڑنا ہے، ورنہ بھوکا مر جائے گا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کون ہیں، ہرن یا شیر۔ جب سورج نکلتا ہے پھر آپ کو اپنی بقا کی خاطر دوڑنا پڑتا ہے۔